الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ سورۃ توبہ کی چند آیات ہیں۔ ایک سفر میں جو غزوے سے واپسی پر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ ان کا انداز تھا اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنے کا، یعنی کہ اس کی ایک جھلک آپ کو یہاں سے بھی معلوم ہو جائے گی، تو واپسی پر سفر کی واپسی پر کچھ منافقین نے جو ہے کچھ ایسے کلمات ادا کیے۔ مفسرین جو ہیں وہ ان کلمات کے بارے میں مختلف اقوال پیش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تبصرہ فرما دیا۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو ہم اس معلوم چیز کے اوپر جو ہے بات کر لینے کو کافی سمجھیں گے۔ تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان منافقین کے وہ کلمات سن لیے جو وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور انہوں نے آ کر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے بارے میں بتایا کہ وہ فلانا فلانا شخص ایسے کہہ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی وحی کے ذریعے سے ان کو مطلع کر دیا۔ بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے یہ کلمات کیوں کہے؟ اس کو اللہ رب العزت پھر ان کی بات کو نقل کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے جب پوچھتے ہیں لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل پشوری، ہم تو بس ایسے وقت پاس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات ہی رہ گئی تھی جن سے مذاق کیا جاتا؟ لا تعتذروا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے اقرار کے بعد تم کفر کر بیٹھے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے بعض کو ہم معاف کر بھی دیں، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، دوسرے ایک گروہ کو ہم ضرور بالضرور سزا دیں گے کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، ان کا جرم ایسا ہے کہ وہ اب اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان سے پہلوتئی اختیار لیے جائے۔ اور فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور پھر یہ آخر تک آئے جاتے ہیں کہ منافقین جو ہیں مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا جز ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، یعنی کہ ایک قول یہاں سے اس آیات کے اوپر تمام مفسرین متفق ہیں کہ اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات یعنی قرآن کے ذریعے سے جو نازل ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا پورا دین بن جاتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس کے کسی رکن کو، کسی حصے کو، خود اللہ رب العزت کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر کوئی مذاق بناتا ہے ان کا، وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ وہ کفر ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا وہ جو عہد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے ساتھ، وہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ یہ ایک متعدد نواقض اسلام، نواقض نقض کا جمع ہے، نقض کہتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹ جانے کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نقض عہد، عہد کا ٹوٹ جانا۔ تو ایک ہوتا ہے میثاق عہد، وثقہ سے ہے جوڑنا،
تو کلمہ ایک بندے کا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا، یہ عہد ہے میثاق۔ اللہ رب العزت سے بندہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے اپنی منشا اور اپنی مرضی کو اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد تیرے سپرد کر دیا ہے، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اسلام کے معنی ہے تسلیم، سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ رب العزت کے جملہ احکامات جو انسان کی زندگی کے جتنے جوانب ہیں ان کو شامل ہیں، اس کے جو احکامات اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام پر اتارے ہیں، اور خصوصاً جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ان احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اور یہ سرنڈر کرنا اس کا ایک عہد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اگرچہ تو نے مجھے یہ اختیار کی آزادی دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ حق اور باطل بری چیز کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو جو اللہ رب العزت نے عقل و فہم دیا اور آپ کے پہلے والد آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ زمین کے اوپر بھیجا، ہاں یاد رکھیے یہ بھی ایک فلسفیانہ مشگافیوں میں سے ہے کہ انسان جاہل آیا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے تطور کیا اور اس نے علم کی منزلیں طے کی اور باکمال ہوا، جبکہ اسلام کا تصور اس کے ٹوٹلی مخالف ہے، مکمل اپوزٹ ہے۔ جو پہلا انسان اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا وہ عالم تھا، علم سے مزین تھا، یعنی آدم علیہ السلام۔ نص قطعی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ تو آدم علیہ السلام عالم تھے۔ تو انسان اگر اپنی علم کے اعتبار سے عروج کمال تک اگر ہو سکتا ہے، اگر اس کے زمانوں کو آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ سب سے جو بلند ٹاپ پر جب انسان اگر کہیں کہ وہ سب سے زیادہ عالم کب تھا تو وہ آدم علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ دوبارہ ایک ضمنی بات آ گئی ہے۔ تو اس علم جو عقل اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممیز کیا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر اس کو جو علم دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اختیار کی آزادی دی ہے، اختیار کی آزادی جو صرف انسان کا خاصہ ہے یا جن کا خاصہ ہے۔ باقی مخلوقات اللہ رب العزت کی بے شمار ہیں، ان کے پاس اختیار کی آزادی نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو احکامات کو مان لیں اور چاہے نہ مانیں۔ سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مشرق سے آج اس کا دل نہیں ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے جنوب سے، مغرب تو دور کی بات ہے، وہ شمال یا جنوب کی طرف ہو جائے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ جلتا رہا ہے، آج وہ ٹھنڈک دے گا، نہیں، اس کو اختیار کی آزادی نہیں ہے۔ چاند کی جو ذمہ داری ہے وہ اولین جب اس کو پیدا کیا گیا تھا، جیسے جس کے لیے پیدا کیا، وہ جب تک اللہ رب العزت چاہے گا وہ اسی کے لیے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک حضرت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور دینے کے بعد اس کو آزادی دی۔ اسی کو سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں بیان فرمایا، اس کی طرف ہم تفصیل سے نہیں جاتے ہیں، لیکن وہاں پر فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو قبول کیا۔